طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہو کوئی؟ طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکی. ٹھیک، جی ہاں ہر بات جی نہیں. ٹھیک، سمجھ میں آوت بات. طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکی. نمازی کا بدن جنابت حیض وغیرہ سے پاک ہونے کے لیے غسل واجب نہ ہو. کیا؟ غسل واجب نہ ہو. جب نماز پڑھو تو ناپاک نہ ہو. صاف لفظوں میں یعنی ناپاک انسان نہ ہو. نمازی کا بدن بے وضو نہ ہو. ٹھیک، پھر اس کے بعد میں نمازی کا بدن نجاست غلیظہ و خفیفہ بمقدار معنی مع سے پاک ہو، یعنی نجاست غلیظہ درہم کی مقدار سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو، اور نجاست خفیفہ کپڑا یا بدن کے جس حصہ پر لگی ہو اس حصہ یا عضو کی چوتھائی سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو. نمازی کے کپڑے نجاست غلیظہ و خفیفہ بمقدار مانع سے پاک ہوں. جس جگہ پر نماز پڑھنا ہو وہ جگہ پاک ہو. ٹھیک سمجھے؟ ہاں، جس جگہ پہ طہارت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ پاک ہوں، اور آپ جس جگہ پہ نماز پڑھیں وہ جگہ بھی پاک ہو. ہاں، طہارت کے تعلق سے کچھ اہم مسائل. مسئلہ، جس جگہ نماز پڑھنا ہو اس کے پاک ہونے سے مراد قدم کی جگہ اور موضع سجود کی جگہ کا پاک ہونا ہے. یعنی آپ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے. یعنی آپ کو جہاں نماز پڑھنا ہے، جیسے آپ کو یہاں پہ نماز پڑھنا ہے تو اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. ٹھیک، ہاں. اب اعضاء کے زمین سے لگنے، یعنی سجدہ کرتے وقت بدن کے جو اعضاء زمین سے لگتے ہیں ان اعضاء کے زمین سے لگنے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. ٹھیک سمجھے؟ جتنی چیزیں زمین پہ لگتی ہیں، جیسے ناک لگاتے ہو، پیشانی لگتی ہے، پھر اس کے بعد میں یہ دونوں ہتھیلیاں، یہ گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے اور انگلیاں لگتی ہیں. یہ جہاں پہ جتنا چیز لگتا ہے اس چیز کا پاک ہونا، وہاں پہ پاک ہونا ضروری ہے. ہاں، پھر اس کے بعد میں مسئلہ، نماز پڑھنے والے کے ایک پاؤں کے نیچے، جیسے مثلاً کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اگر جہاں پہ اس کے قدم ہے تو ایک پاؤں کے نیچے، جیسے یہاں پہ بتایا گیا ہے نماز پڑھنے والے کے ایک پاؤں کے نیچے درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست ہے تو نماز نہ ہوگی. یوں ہی اگر دونوں پیر کے نیچے اگر اتنی نجاست ہے کہ جس کو اگر اکٹھا کیا جائے تو دونوں جگہ کی ملا کر کے، یعنی دونوں پیر کے جو نیچے ہیں اس کو اٹھا کر کے اگر اکٹھا کیا جائے، ملایا جائے تو وہ 1 درہم ہو جائے گا. کتنا؟ 1 درہم ہو جائے گا. تو وہ جگہ پہ نماز نہیں ہوگی. کیا؟ ہاں، اس جگہ پہ نماز نہیں ہوگی. مسئلہ، پیشانی پاک جگہ ہے اور ناک نجس جگہ پر ہے تو نماز ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ تو پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے کے سے 1 درہم کی مقدار ہو جائے گی تو بھی نماز نہ ہوگی. پیشانی پاک جگہ سے اور ناک نجاست جگہ پر ہے، نجس جگہ پر ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ ناک درہم کی مقدار سے کم جگہ پر لگتی ہے اور بلا ضرورت و مجبوری یہ بھی مکروہ ہے. جیسے وہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہو
آپ کا ناک وہاں پہ لگ گیا اور پیشانی کی جگہ پہ کوئی وہ نہیں ہے، نجاست نہیں ہے، ٹھیک، کہاں؟ پیشانی پہ، پیشانی کے نیچے کوئی نجاست نہیں ہے لیکن ناک کے نیچے نجاست ہے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیا؟ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، کیونکہ وہ جو ناک جو ہے تو 1 درہم کے برابر نہیں ہے، ٹھیک۔ انسان کب ناپاک ہوتا ہے معلوم ہے؟ انسان جب ناپاک ہوتا ہے جب اس کے اندر نجاست غلیظہ 1 روپیہ کے برابر، اگر اتنا ہے کہ 1 روپیہ کتنا اگر یہاں پہ ہے نجاست اگر لگ گئی تو آپ ناپاک ہو گئے، ٹھیک، سمجھے؟ ہاں، تو آپ ناپاک ہو گئے۔ اگر اس سے کم ہے تو ناپاک نہیں ہوئے، اسے دھل کر کے آپ پاک ہیں۔ لیکن اگر 1 روپیہ سے زیادہ اگر ہے تو آپ کو نہانا پڑے گا، یعنی غسل آپ کے اوپر فرض ہے، ٹھیک۔ مسئلہ، اگر سجدہ کرنے میں کرتا و قمیص کا دامن وغیرہ نجس جگہ پر پڑتے ہوں تو حرج نہیں۔ اگر آپ کا دامن یا کرتا ہے یا جمپر وغیرہ ہے، جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہو، یہ لگ گئی، یہ لگ گیا، تو وہاں پہ کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک۔ مسئلہ، اگر نجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی کہ وہ کپڑا سطر کے کام میں نہیں آ سکتا، یعنی اس کے نیچے کی چیز جھلکتی ہو تو نماز نہ ہوئی، ٹھیک۔ اتنا پتلا کپڑا کہ جیسے نجاست کوئی پڑی ہوئی ہے، آپ نے جا کر کے اس پہ بچھا دیا اور وہ نجاست دکھ رہی ہے تو آپ کی نماز اس پہ نہیں ہوگی، ہاں، اس پہ آپ کے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر شیشہ پر نماز پڑھی اور اس کے نیچے نجاست ہے، اگرچہ نمایاں ہو تو بھی نماز ہو جائے گی، ٹھیک۔ مسئلہ، اگر موٹا کپڑا نجس جگہ یعنی ناپاک جگہ، ٹھیک، نجس جگہ یعنی ناپاک جگہ، ناپاک جگہ پر بچھا کر نماز پڑھی اور نجاست خشک یعنی سوکھ گئی، خشک مطلب سوکھ گئی، ہاں، سوکھی اگر ہے کہ کپڑے میں جذب نہیں ہوتی اور نجاست کی رنگت اور بدبو محسوس نہیں ہوتی تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک۔ ہاں، اگر بدبو بھی نہیں آ رہی ہے اور اس کپڑے میں لگ بھی نہیں رہی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کہ یہ کپڑا نجاست اور نمازی کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ اگر پاک و صاف جگہ میسر ہے تو نجس جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز نہ پڑھے۔ مذکورہ بالا مسائل حالت مجبوری کی ضرورت کے ہیں، ٹھیک۔ اگر آپ کے پاس کوئی مجبوری ہے تو آپ نماز اس جگہ پہ پڑھ سکتے ہو، جیسے اگر کوئی نجاست اگر کوئی ناپاک چیز اگر پڑی ہے لیکن وہ سوکھی ہوئی ہے، ٹھیک، اگر وہ کوئی سوکھی ہوئی ہے کوئی ناپاک چیز ہے تو اس پہ آپ موٹا کپڑا بچھا کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہو، ادا کر سکتے ہو۔ لیکن جب آپ کے پاس مجبوری ہو، آپ کو اور دوسری جگہ نہ مل رہی ہو، ٹھیک، تو آپ کے پاس مجبوری ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو۔